امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسی ذہانت اور فطانت عطا فرمائی کہ امام اعظم کی بارگاہ میں کوئی بھی مسئلہ آتا، آپ اس مسئلے کو جو ہے وہ فوراً سولو کر دیا کرتے تھے، اور خوف خدا اس قدر تھا کہ آپ جب تجارت کیا کرتے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ کے جو شاگرد تھے وہ آپ کے پارٹنر بھی تھے، آپ نے انہیں تجارت کے لیے بھیجا اور کہا کہ بھائی یہ جتنا بھی کپڑا ہے اس میں فلاں تھان کے اندر ایک عیب ہے، جس کو بھی یہ تھان بیچو گے تو یہ عیب اس پر ظاہر کر دینا۔ اب وہ جو آپ کے پارٹنر وہ تجارت کے لیے گئے اور وہ عیب بتانا بھول گئے، اور کافی کثیر تعداد میں جو ہے وہ آپ کا مال فروخت ہو گیا۔ جب وہ آئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے سے پوچھا کہ وہ جو کپڑے کا تھان تھا جس میں میں نے بتایا تھا عیب ہے، کیا تم نے بیچنے والے پر وہ عیب ظاہر کیا تھا؟ تو آپ فرمایا میں بھول گیا تھا، میرے ذہن میں وہ بات نہیں رہی کہ مجھے وہ عیب بتانا میں بھول گیا، اور رش کی وجہ سے اور تجارت کی وجہ سے میں اس میں بھول گیا، اور اب تو مجھے یہ بات بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے وہ نقص والا کپڑا کس کو بیچا ہے، کیونکہ کثیر تعداد میں مال بیچ چکا ہوں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا کہ وہ تمام کی تمام رقم جو اس دن تجارت کی تھی، وہ تمام رقم کو اٹھا کر امام اعظم ابو حنیفہ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، کہ کہیں اس عیب والا کپڑا جو بغیر بتائے میرے پارٹنر نے، میرے شاگرد نے جو فروخت کر دیا ہے، کہیں اس کی وجہ سے یہ تمام کا تمام مال جو ہے وہ میرے لیے ناجائز نہ ہو جائے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ تمام کی تمام رقم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی۔ یہ آپ کا تقویٰ۔ یہاں تک کہ ابو مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ چھوٹے ننھے سے بچے تھے، امام اعظم نے ابو مالک کو جب دیکھا تو آپ پہچان گئے کہ ایک دن یہ بڑا ہو کر جو ہے بہترین عالم دین بن سکتا ہے۔ آپ نے انہیں جو ہے وہ اپنے پاس مدرسے میں بٹھا لیا۔ ابو مالک کی 4 بہنیں اور ایک بیوہ ماں تھی، یعنی کہ آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، آپ یتیم بچے تھے۔ آپ کی والدہ نے آپ کو جو ہے وہ کسی کاروبار کے لیے بھیجا کہ کہیں جا کے جاب کر لے گا اور اپنی بہنوں کے لیے اور ہمارے لیے کچھ کما کر لے کر آئے گا۔ امام اعظم نے جو ہے وہ اپنے پاس تعلیم کے لیے بٹھا لیا۔ مہینہ گزرا، والدہ نے سوال کیا، اب ابو مالک جو ہے وہ پریشان۔ آپ نے کہا میں کام کے لیے نہیں جاتا، میں جو ہے وہ پڑھنے کے لیے جاتا ہوں۔ اب آپ کی جو والدہ تھی انہیں بڑا غصہ آیا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور بری طرح چلانے لگی کہ کوئی کتابوں سے بھی جو ہے وہ پیٹ بھرتا ہے، علم سے بھی کوئی پیٹ بھرتا ہے، تم نے میرے بچے کو یہ کہاں لگا دیا ہے کہ وہ کیا علم دین سے جو ہے وہ یہ پڑھ کر کتابیں پڑھ کر کیا ہمارے گھر کا راشن سنبھال سکے گا؟ پوری طرح جو ہے وہ شور کرنے لگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ، اب ابو مالک بڑے پریشان کہ اتنے بڑے تاجر، اربوں خربوں روپے کے مالک، اس وقت کے بہت بڑے تاجر تھے امام اعظم، اللہ نے مال بھی بہت عطا فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے علم بھی بہت عطا فرمایا امام اعظم کو۔ تو آپ ابو مالک کی جو والدہ بڑا غصہ کرنے لگی، تو آپ نے فرمایا بڑے اطمینان کے ساتھ کہ بی بی یہ بتاؤ کہ آپ کے گھر کا خرچہ کتنا ہے؟ آپ فرماتی ہیں کہ اس وقت میرے گھر کا خرچہ کم و بیش کوئی 3 دینار ہوگا، 3 دینار قناعت کے ساتھ میں گزارا کرتی، 3 دینار میں میرے گھر کا گزارا ہو جایا کرتا۔ لیکن جب امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا تو کہا میں نے وہ رقم بتائی کہ جس میں بندہ کھلا خرچہ کرے گا، عیاشی والا ٹھیک ٹھاک۔ آپ نے فرمایا کہ 100 دینار جو ہے وہ میرے گھر کا خرچہ ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا پہلی سے پہلے جو ہے وہ آپ کو آنا نہیں پڑے گا، آپ کے گھر پہ رقم پہنچ جایا کرے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے فرمایا بی بی دیکھنا ایک دن تمہارا بچہ بڑے بڑے وزراء کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گا۔ اور پھر یہی وقت ہوا کہ جب ہارون رشید کا وقت آیا، ہارون رشید کی جو زوجہ ہے زبیدہ رشید، یہ علماء کا بڑا ادب کیا کرتی، احترام کیا کرتی۔ اس وقت ابو مالک جو ہے وہ بڑے ہو چکے تھے، ایک وقت کے بڑے امام بن چکے تھے، تو اس وقت خلیفہ نے
اپنے یہاں قاضی القضاء چیف جسٹس کا جو عہدہ دیا وہ امام ابو مالک کو دیا۔ اب امام ابو مالک کے جب ماں بادشاہ کے یہاں ڈیوٹی لگ گئی، قاضی القضاء یعنی کہ چیف جسٹس بن گئے، تو آپ نے اپنی والدہ کو خط بھیجا کہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ یہاں آ جائے، اور یہاں میں مجھے جو ایک بڑا عہدہ مل چکا ہے۔ جب آپ کی والدہ بادشاہ کے یہاں داخل ہوئی تو اس وقت کھانے کا وقت تھا، اور بادشاہ ہارون رشید جو ہے وہ کھانا کھا رہا تھا۔ جب آپ کی والدہ نے دیکھا کہ ہارون رشید کھانا تناول کر رہا ہے اور میرا بیٹا ایک یتیم بچہ جو یتیم تھا آج وہ وقت کے بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول فرما رہا ہے، اللہ اکبر، آپ کی والدہ رونے لگی بیٹے کو دیکھ کر۔ انہوں نے کہا یہ تو خوشی کی بات ہے، ماں روتی کیوں ہو؟ کہا مجھے تیرے استاد کی وہ جملے آج یاد آ رہے ہیں کہ کہا تھا کہ آج یہ یتیم بچہ ہے لیکن یہ اس علم کی وجہ سے اپنے وقت کے بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول کرے گا۔ آج وہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ میں نے تیرے استاد کو کیا کیا نہیں سنا دی تھی، کیا کیا جملے نہیں کہہ دیے تھے، لیکن آج امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے تجھے کیا منصب عطا فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ذہانت اور فطانت اور فراست جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں ایک شخص نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی، اور طلاق کی اس جملے کے ساتھ دی، اپنی زوجہ کو اس نے کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، کیا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق۔ اب لوگوں کے پاس گئے، اچھا وہ جو اس کی بیوی وہ بھی کسی بادشاہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والی، ایک بڑے خاندان سے تعلق، اب دونوں خاندانوں میں جو ہے وہ تلواریں نکل آئی، جھگڑا اور فساد شروع ہو گیا۔ اب لوگ بڑے بڑے اماموں کے پاس گئے، اس وقت سب بڑے حیران کہ بھائی چاند تو بہت خوبصورت ہے، چاند کی تو مثالیں دی جاتی ہیں، چاند کی جو چمک ہے، دمک ہے، رونق ہے، اس کی خوبصورتی ہے، چاند کی بہت زیادہ مثالیں دی جاتی ہیں، تو چاند سے زیادہ خوبصورت تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پہنچا۔ اب سب کی نظر امام اعظم پہ کہ امام اعظم ہی اس کا کوئی فیصلہ فرمائیں گے۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے پاس یہ مسئلہ آیا تو امام اعظم نے فرمایا کوئی بات نہیں، طلاق کی واقع نہیں ہوئی۔ اب اس وقت کے جو ائمہ تھے، امام تھے، وہ بڑے پریشان کہ بھائی یہ کیا بات کہ امام اعظم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ کوئی طلاق کی واقع نہیں، طلاق کی واقع نہیں ہوئی، جبکہ اس نے اپنی بیوی کو بولا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں سب سے زیادہ حسین پیدا فرمایا ہے، اس مخلوق کو، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ حسین پیدا فرمایا ہے۔ تو امام اعظم نے فرمایا کہ انسان چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اللہ اکبر۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ ذہانت اور فطانت تھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے اس مسئلے کو یوں ہی سولو کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک بزرگ نے لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی عقل کو اگر دنیا کے آدھے لوگوں کی عقل کے مطابق تولا جائے تو تب بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے وہ عقل ان سے زیادہ ہوگی۔ اتنی اللہ نے آپ کو فراست عطا فرمائی، ذہانت عطا فرمائی، فطانت عطا فرمائی تھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام ابو یوسف، امام ابو محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ فقہ کے بڑے امام ہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد۔ یہاں تک کہ اگر آگے شاگردوں کے شاگردوں میں دیکھیں تو یہ امام احمد بن انبل ہو گئے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہو گئے، یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد کے ہیں، اور کم و بیش 20 صحابہ کرام علیہم رضوان سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سماع حدیث کا شرف حاصل ہوا ہے، یعنی کہ آپ تجارت کے لیے بھی سفر کرتے اور حدیثوں کو لینے کے لیے سفر کرتے، اور آپ کو پتہ چلتا کہ کسی صحابی فلاں صحابی کے پاس کوئی حدیث ہے جو کہ انہوں نے خود حضور سے سنی ہے یا اس کی جو سند ان کے پاس موجود ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پاس جا کر اس حدیث کو سماعت کیا کرتے۔ یہاں تک کہ اپنے وقت کے بہت بڑے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور آپ سب سے پہلے ان ائمہ میں امام ہیں جو تابعی بزرگ ہیں۔ تابعی کون ہوتا ہے؟ کہ جس نے صحابہ کی زیارت کی ہو ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، وہ تابعی ہے۔ تو آپ کو کم و بیش 20 صحابہ کرام علیہم رضوان سے جو ہے
وہ ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اور آج جس جگہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر انور موجود ہے، روایتوں میں آتا ہے اس جگہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے 4000 مرتبہ قرآن کو مکمل ختم کیا، 4000 مرتبہ اس جگہ بیٹھ کر الف لام میم سے لے کے والناس تک 4000 مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے قرآن پاک کو مکمل ختم کیا۔ آج اسی جگہ پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا مزار انور موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام ائمہ کرام علیہم رضوان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی ہم تقلید کرتے ہیں، ہمیں اللہ انہی کی تقلید کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیروکار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔